نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة عليهم وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. یہ ایک حدیث شریف ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. اس حدیث شریف کی تشریح چل رہی تھی. اس میں 5 چیزوں کا بیان ہے کہ 5 گناہ میں مبتلا اگر ہوگے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں 5 قسم کے عذاب میں مبتلا کر دیں گے. ان میں سے پہلی چیز کے اوپر میں بیان کر چکا ہوں کہ جس قوم کے اندر فحاشی پھیل جاتی ہے، بے حیائی پھیل جاتی ہے، بدکاری پھیل جاتی ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، ایسی قوم میں ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جن کا پہلے زمانے میں نام و نشان نہیں ہوتا تھا، اور اب ایسی بیماریاں لا علاج بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. اور ہم سب اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ان بے حیائیوں کی وجہ سے کیا کیا بیماری پیدا ہو رہی ہے. دوسری چیز جس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا، وہ انتہائی اہم ترین چیز ہے. ہمارے معاشرے کی ایک انتہائی سلگتی ہوئی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری. افسوس کہ ہم اس بیماری کو بیماری نہیں سمجھ رہے ہیں. بیماری کو بیماری سمجھنا اس بیماری کو زائل کرنے کے لیے، علاج کرنے کے لیے پہلا قدم ہے. اور اگر کوئی بیماری کو بیماری نہ سمجھے تو اس شخص کا علاج نہیں ہو سکتا، چاہے وہ معمولی سا دانہ اور تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اگر کوئی اس کا علاج کرنے کو سوچے تو اس کی بیماری کا علاج ہو سکتا ہے. دانہ ختم ہو سکتا ہے، تھوڑا ختم ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس دانے کا علاج نہ کرے، اس کو بیماری ہی نہ سمجھیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کینسر میں مبتلا ہو جائے گا. یہ دانہ اور پھوڑا کینسر کی شکل اختیار کر لے گا، اس کے پورے جسم میں پھیل جائے گا. نتیجہ اس کی موت ہے. میرے دوستو، کسی حد تک جسمانی بیماریوں کو تو ہم بیماری سمجھتے ہیں کہ بخار ہو گیا، ٹائیفائیڈ ہو گیا، نمونیا ہو گیا اور سانس کی تکلیف ہو گئی. اس قسم کی بیماریوں کو تو ہم بیماری سمجھ رہے ہیں اور اس کے لیے علاج کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن کچھ بیماریاں وہ ہیں جن کا تعلق اصل دل سے ہے. ایک تو ظاہری طور پر دل ہے اور اس کے دھڑکنے کے تیز ہونے اور کم ہونے پر ہم فکرمند ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک ظاہری بیماری ہے. ایک اسی دل کے اندر باطنی دل بھی ہے. اس قلب باطنی کی اصلاح کے اوپر ہماری اصلاح موقوف ہے
اس قلب باطنی کے فساد کے اوپر ہمارا فساد موقوف ہے۔ اس کی بیماری ہے، کچھ بیماریاں ہیں جو اس کے ساتھ متعلق ہیں، ان کو ہم بیماری نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ان بیماریوں میں سے ایک بیماری کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، بلکہ یہ اتنی بڑی بیماری ہے، اللہ کے ایک نبی کو اللہ جل شانہ نے ایک قوم کی طرف بھیجا، اس قوم کے اندر دو بنیادی بیماریاں تھیں۔ ایک اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی بیماری، مشرک تھے، اور دوسری بیماری ان کے اندر یہی بیماری تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا گیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں دعوت دی کہ اے میری قوم، اے میری پیاری قوم، میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں یہ پیغام لے کر اللہ کا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اللہ سے ڈرو، میری بات مانو۔ دیکھو میں تم سے خیرخواہی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں تم سے پیسے طلب نہیں کر رہا، میں تم سے معاوضہ نہیں مانگ رہا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا، میں تو نصیحت کر رہا ہوں خیرخواہی کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، کسی کو اگر تول کر دو تو پورا کا پورا دو، تم ان کو نقصان میں ڈال کر اپنے آپ کو نقصان کرنے والا مت بنو، ولا تکونوا من المخسرین۔ دوسری آیت میں ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، کہ اس کی وجہ سے ناپ تول کی کمی کی وجہ سے زمین میں فساد مچ جائے گا۔ کہ آپ نے ایک چھٹاک یا ایک ماشا کسی چیز میں سے کم کر دیا، آپ نے آلو تولتے ہوئے، پیاز تولتے ہوئے تھوڑا سا کم کر دیا، کتنا کم؟ 12 ماشا 1 تولہ ہے، 4 تولہ 1 چھٹاک ہے، 4 چھٹاک 1 پاؤ ہے، 4 پاؤ 1 سیر ہے۔ آپ نے سیر کی کمی نہیں کی، چھٹاک کی کمی نہیں کی، آپ نے ماشے کی کمی کی ہے۔ ذرہ برابر ہے، ذرہ برابر 1 گرام کی کمی کی ہے۔ 1000 گرام میں 1 کلو گرام، اس میں سے 1 گرام کی کمی کی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، جس گاہک کو میں دے رہا ہوں اس کا کیا نقصان ہوگا، اور 1 گرام کا پیسہ میں اگر لے لوں تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کی سوچ یہ ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی یہ بدعہدی ہے، اور بدعہدی انتہائی غلط نتیجہ نکال کر لاتی ہے۔ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو بدعہدی ہو رہی ہے، یہ بڑی بدعہدی کا پیش خیمہ ہے۔ مشہور ہے، کسی بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ میں نے ایک حوض بنایا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس حوض کے اندر میری رعیت کا ہر فرد آ کر 1 گلاس دودھ ڈال دے، رات کے اندھیرے میں آ کر 1 گلاس دودھ ڈال دے۔ تو اعلان ہو گیا، لوگوں میں سے بیشتر نے کیا سوچا کہ لوگ تو سارے کے سارے دودھ ڈالیں گے، میں اگر 1 گلاس پانی ڈال دوں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ نتیجہ یہ کہ ہر ایک نے یہی سوچا اور 1 گلاس پانی سب نے ڈال دیا، یہ سوچ کر کہ رات کے اندھیرے میں سب نے دودھ ڈالا ہوگا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ صبح جب حوض کو دیکھا گیا تو لبالب پانی سے بھرا ہوا تھا، دودھ کا نام و نشان نہیں تھا۔ حالانکہ گناہ کرنے والوں نے، بدعہدی کرنے والوں نے، نافرمانی کرنے والوں نے پورا حوض نہیں بھرا، 1 گلاس کا گناہ کیا ہے بس، یہ سوچ کر کہ میرے 1 گلاس سے کیا ہوگا۔ دکان میں بیٹھ کر، ترازو ہاتھ میں لے کر، ڈیجیٹل ترازو سامنے رکھ کر
تم نے 1 ماشا 2 ماشا 1 گرام 2 گرام کا جو ڈنڈی ماری ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پوری قوم کے اوپر یہ فساد ہے۔ جب اس کو پتہ چلے گا کہ اس نے تو مجھے چونا لگایا ہے، ڈنڈی ماری ہے، دھوکہ دیا ہے، تو اس کے دل کے اندر تمہارے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی، فساد مچ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، ناپ تول کے اندر کمی کر کے تم فساد مچانے والے مت بنو زمین پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اپنا قرض وصول کرنے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے صحابہ کرام کو کہ ان کو واپس کر دو، قرض ادا کر دو اور تول کر دو، وزن کر کے دو۔ سونے کے سکے تھے، چاندی کے سکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زن، تولو، وارجح، اور ذرا جھکا کر دو، اور ذرا جھکا کر دو۔ یہ نہیں کہ برابر کر کے دو یا کم کر کے دو، نہیں، ذرا جھکا کر دو۔ پلڑا جو ادائیگی کا پلڑا ہے اسے جھکا کر دو۔ ادائیگی کا طریقہ یہ ہے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، ان لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے، بڑی خرابی ہے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ، جب لوگوں سے تول کر لیتے ہیں، یستوفون، پورا پورا لیتے ہیں، نہیں ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب کسی کو تول کر دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو اس کے اندر وہ گڑبڑ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ایسے کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، ویل، بہت بڑی ہلاکت، جہنم کی ایک بڑی وادی، وہاں پر اس کو ڈالا جائے گا۔ میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، لوگ تولنے کی چیزوں میں اور وزن کرنے کی چیزوں میں کمی نہیں کریں گے مگر 3 قسم کے عذاب ان کے اوپر مسلط ہوں گے۔ اگر تولنے اور ناپنے میں کمی کریں، تولنے اور وزن کرنے میں کمی کریں تو اس کی وجہ سے 3 قسم کے عذاب آئیں گے۔ فرمایا سب سے پہلا عذاب تو یہ ہے کہ اخذوا بالسنین، ان کو قحط سالی پکڑ لے گی، ان کو قحط سالی پکڑ لے گی۔ آسمان سے بارش نہیں ہوگی، زمین سے سبزہ نہیں اگے گا، اناج پیدا نہیں ہوں گے، کھانے کو ترسو گے کہ کہیں خوراک نہیں ملے گی، چمڑے ڈھونڈو گے۔ تاریخ اسلام میں ایسے ایسے واقعات پیش آئے بغداد میں اور بڑے بڑے شہروں میں کہ لوگ اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو ذبح کر کے کھا گئے۔ میرے دوستو، تاریخی حقیقت ہے یہ۔ لوگ اپنے مردوں کو جو دفناتے تھے چھپ چھپا کر دفناتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، لوگ تازہ قبروں سے مردے کو نکال کر کھا جاتے تھے۔ خوراک کی کمی ایسی ہو جاتی تھی، خوراک نہیں ہے بالکل۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اس قدر گناہوں کے باوجود ہمیں کھانے کے لیے دے رہے ہیں۔ بازار ہمارے بھرے ہوئے ہیں، سودا آپ لینے جاتے ہیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ الا اخذوا بالسنین۔ میرے دوستو، اللہ کو کمزور نہ سمجھو۔ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لگام کھینچ لے اور تمہیں ڈھیل نہ دے اور تمہارے اوپر بھوک مسلط کر دے۔ پورے مکے والوں کے اوپر بھوک مسلط کر دی، ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ صورتحال ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر وہ فریاد کرتے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کرو ہمارے اوپر سے یہ عذاب ختم ہو جائے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، آج بازار بھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کے لیے دیا ہے، لیکن
آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہی کے کتنے سارے بھائی بند ہیں اس وقت وہ فاقہ کر رہے ہیں، باوجود بازاروں میں حد سے زیادہ سامان ہونے کے، کھانے پینے کے سامان ہیں، فروٹ ہے، جہاں بھی جائے آپ ہر قسم کی چیز دیکھیں گے، لیکن میرے دوستو کتنے سارے ہمارے بھائی بہن ہیں فاقہ کشی کی مجبوری میں مبتلا ہیں، فاقہ کشی کرنے پر مجبور ہیں۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کا عذاب ان کے اوپر نہیں، براہ راست اگر ان کے اوپر ہے، ہمارے لیے براہ راست نہ صحیح بالواسطہ ہے، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تمہارے اوپر بھی یہ بھوک مسلط ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ناپ تول کی کمی کی بنیاد پر ایک تو یہ کہ قحط سالی کا عذاب مسلط کر دیا، اور دوسرا عذاب ہوتا ہے وہ شدت المؤنت علیہم، زندگی گزارنا مشکل، زندگی گزارنا مشکل۔ آپ کے پاس کھانے کے لیے ہے، آپ نے گندم کا ذخیرہ کر لیا اپنے گھر میں، آٹے کی بوریوں کی بوریاں آپ نے رکھ لیں، دال کی بوریاں آپ نے رکھ لیں، اور کھانے پینے کا سامان موجود ہے، لیکن کھا نہیں سکتے، بیماری نے آپ کو ایسا پکڑ لیا۔ اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو تگ و دو کرنی پڑ رہی ہے، بیوی بچوں کا منہ نہیں دیکھ پاتے، اور ہر وقت باہر آپ جیسے بوجھ ڈھو رہے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، زندگی گزارنا مشکل، تو ایسی دولت کس کام کے لیے کہ دولت موجود ہو اور آدمی پیٹ میں نہ دے سکے۔ ایسے یہ جیسے کسی کو سونے چاندی اور جواہرات میں بند کر کے رکھ دے، اور اس بات پر وہ خوش ہو کہ میرے پاس تو خزانوں کے ڈھیر ہیں، اور کھانے کے لیے اس کے پاس کوئی ایک دانہ بھی نہیں ہے، سونے چاندی کی یہ ڈلیاں کھائی نہیں جا سکتی، فائدہ کیا ہے؟ زندگی اس کے لیے سخت ہو جائے گی، وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ عَلَيْهِ۔ 2 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، ان کی فیسیں نہیں دے سکتا، کھا تو رہے ہیں لیکن ان کی فیسیں نہیں ہیں، 4 کمرے ہیں گھر میں، 2 کمرے ہیں، بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے، گیس کے بل والوں نے الگ تنگ کر رکھا ہے، 100 یونٹ اگر پورے نہیں کرو گے تو 3000 روپے کا جرمانہ ہوگا۔ کیا ہے یہ زندگی کی شدت ہے، معاش کی شدت ہے کہ تمہارے اوپر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ کون تنگ کر رہا ہے؟ گیس کے محکمے والے، بجلی کے محکمے والے، اور زندگی کے دیگر شعبہ جات والے نہیں، تم اپنے آپ پر عرصہ حیات تنگ کر رہے ہو کہ تمہارا معاملہ اللہ سے صاف نہیں ہے، اس وجہ سے تمہارے اوپر یہ عذاب مسلط ہو رہے ہیں۔ اپنی طرف دیکھو، ہمارے بڑے اپنی طرف دیکھتے تھے، گھوڑے پر چلے جا رہے ہیں، آسانی کے ساتھ جا رہے ہیں، گھوڑا چل رہا ہے، اچانک گھوڑا رک جاتا ہے، گھوڑا کھڑا ہو جاتا ہے، گھوڑا سیدھا ہو جاتا ہے، الف ہو جاتا ہے، سواری کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے اکابرین سمجھ جاتے ہیں معاملہ گھوڑے کے اندر نہیں، معاملہ میرے اندر ہے، اتر جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا، اس وجہ سے میرا جانور اور میری سواری کام صحیح نہیں کر رہی، دعا کر کے اٹھتے ہیں، گھوڑا صحیح ہو جاتا ہے۔ آج بہترین قسم کی گاڑی لے کر آپ نکلتے ہیں، نیو، بالکل نئی گاڑی لے کر آپ نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس سے دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جاؤں، شاندار گاڑی ہے۔ تھوڑی دور جا کر آپ اگنیشن میں چابی گھماتے ہیں تو گاڑی رکی ہوئی ہے، گاڑی اسٹارٹ ہی نہیں ہوتی، گاڑی اسٹارٹ ہو کر نہیں دے رہی۔ خرابی کیا ہے؟ بونٹ اٹھا کے دیکھ لیں، انجن کھول کے دیکھ لیں، خرابی کوئی نہیں، خرابی آپ پکڑ ہی نہیں سکتے۔
اور اسی کے اندر کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، گاڑی نہیں ہے۔ آپ نے یہ تو سوچا کہ گاڑی کے اندر کوئی فالٹ ہے، کوئی خرابی ہے، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میرے دل کے اندر کوئی خرابی آئی ہے۔ اگر اس وقت اللہ کی طرف رجوع کر لو کہ اللہ میں گناہگار بندہ ہوں، مجھ سے یقیناً غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اس وجہ سے میری یہ سواری اڑی کر رہی ہے، اس وقت اگر تم اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لیتے تو تمہاری یہ سواری کام کرتی۔ تو آج میرے دوستو، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے قحط سالی بھی ہے، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے زندگی اجیرن ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ قحط سالی کہاں ہے؟ گندم بھی پیدا ہو رہے ہیں، چاول بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور ہر قسم کی فراوانی ہے۔ آپ اپنی پچھلی پیداوار کو دیکھیں، آج کی پیداوار کو دیکھیں، پھس پھسا گندم ہے، اس کے اندر جان نہیں، مکئی ہے تو جان نہیں، کپاس ہے تو جان نہیں، کسی چیز کے اندر جان نہیں، ہر چیز کے اندر کمی ہے۔ ان کمیوں کوتاہیوں کو آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف نہ لے جائیں کہ سائنسی ترقی نہیں ہے، کھاد صحیح نہیں ہے، کیمیکل صحیح نہیں ملایا، ہم نے محنت نہیں کی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ مسبب الاسباب اللہ ہے۔ اس نے تمہیں متنبہ کرنے کی کوشش کی ہے، ناپ تول میں کمی کر رہے ہو تم، اس وجہ سے تمہارے ساتھ ایسا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے تو فیکٹریوں والے ہیں، کارخانے والے ہیں، دکاندار ہیں، میرا ان سے کیا لینا دینا، میں تو آفس میں بیٹھ کر کام کرتا ہوں، میرے اوپر کیوں زندگی اجیرن ہے؟ میرے دوستو، صرف ناپ تول کی کمی ہی کمی نہیں ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اپنی ذمہ داری کو دیکھو، تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں، یہ بھی ناپ تول کی کمی ہے۔ ایک مزدور 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک مزدوری کرنے کا مکلف ہے، وہ راج مستری کا کام کرے یا کچھ، 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک کام کرنے کا مکلف ہے۔ نماز کے اوقات الگ، کھانے کے اوقات الگ، لیکن آج مزدور 2-4 مل جاتے ہیں اور مالک کو چونا لگا دیتے ہیں، بیٹھ کر گپ شپ لگا رہے ہیں اور کام چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مالک کا مال ہے، میٹیریل مالک کا ہے، اور ضائع کر رہے ہیں۔ آفس میں بیٹھ کر آپ نے کام نمٹانے کے بجائے وقت ضائع کیا۔ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں اپنی فائلیں لے کر، اور آپ فائلوں کو دبا رہے ہیں، رشوت طلب کر رہے ہیں، ناپ تول کی کمی ہے۔ جس طرح دکاندار ترازو ہاتھ میں لے کر ناپ تول کی کمی کر رہا ہے، آج ہم یہ کام کر کے ناپ تول کی کمی کر رہے ہیں۔ ویکسین لگانے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ لوگ تو نہایت سادگی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ویکسین لگائے بغیر ہمیں سرٹیفکیٹ دے دو، 2000 روپے لے لو، 3000 روپے لے لو۔ ناپ تول کی کمی ہے، یہ ناپ تول کی کمی ہے۔ جھوٹی شہادت، جھوٹا سرٹیفکیٹ، یہ جو بنوا رہے ہیں، ناپ تول کی کمی ہے۔ عمرے کے لیے جانا ہے، حج کے لیے جانا ہے، ٹیکہ لگوانے کی ضرورت ہے، ٹیکہ لگائے بغیر ایجنٹ کو پیسے دے دیے اور سرٹیفکیٹ آ گیا، ناپ تول کی کمی ہے یہ۔ ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں، کون ذمہ داری مکمل ادا کر رہا ہے، کون نہیں، یہ ناپ تول کی کمی کے اندر داخل ہے۔ اور جو بھی ناپ تول کی کمی میں مبتلا ہوگا، اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہوگا کہ قحط سالی لاحق ہوگی، زندگی اجیرن ہو جائے گی، اور فرمایا وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، ایک تیسرا عذاب یہ ہوگا کہ حکام کا ظلم بڑھ جائے گا، حکام کا ظلم بڑھ جائے گا۔ دیکھ لیجئے کون سا ایسا محکمہ ہے جو ظلم نہیں کر رہا؟ کچرا اٹھانے والا محکمہ ہے آپ کا، جہاں آپ کچرا ڈالتے ہیں، ایک محکمہ ایسا ہے جو اس بات کا پابند ہے کہ یہاں سے روزانہ کچرا اٹھائے،
اور محلے کے اندر کچرا نہ دکھائی دے۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ کچرا آپ کے محلے کے اندر رہنا، جس کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، جس کی وجہ سے بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد سب کے سب مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ جور سلطان ہے، یہ حکام کا ظلم ہے۔ زبردستی مقدموں میں پھنسائے جا رہے ہیں، زبردستی جیلوں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ کیا صرف یہ سلطان کا قصور ہے، حکام کا قصور ہے؟ نہیں میرے دوستو، حکام کے قصور سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ میرا اور اللہ کا معاملہ صاف ہے یا نہیں۔ یہاں آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اللہ کے ساتھ اگر معاملہ صاف ہے تو ٹھیک، ورنہ یہ در حقیقت قصور ہمارا اپنا ہے، نہ کہ صرف حکام کا۔ اگر تم درست ہو جاؤ گے تو تمہارے حکام درست ہو جائیں گے۔ ہم خود درست نہیں ہوتے، صحیح نہیں بنتے، حق ادا نہیں کرتے، نتیجہ یہی ہوگا۔ حکام نے ہمیں شاندار روڈ بنا کر دیا اور ہم نے اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے، شادی کے لیے شامیانے تاننے کے لیے، قناتیں لگانے کے لیے زور زور سے کھود کر روڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ ایک فرد کا نقصان نہیں میرے دوستو، سب کا حق مارا ہے، سب کا حق مارا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے رد عمل یہ ہوتا ہے کہ سلطان ایسے جابر قسم کے آپ کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ آپ کے گھر کے سامنے روڈ بنا دیا تاکہ بارش میں کیچڑ نہ ہو، آپ کے لیے آنے جانے کی سہولت ہو۔ آپ کے بچوں نے وہاں اس کو پچ بنا دیا اور بنا کر وہاں پر کھیلنا شروع کر دیا۔ نہ بچے گزر سکے، نہ بوڑھے گزر سکیں، نہ جوان گزر سکے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، اور سمجھتے ہیں بچے ہیں کھیلنے دو، بچے ہیں کھیلنے دو۔ یہ ظلم صرف لوگوں کے اوپر نہیں بلکہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ ان تمام چیزوں کا لحاظ کر کے چلو گے تو کمی بیشی معاف ہوگی، کمی بیشی ختم ہوگی، کمی بیشی ختم ہوگی تو اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی 3 باتیں آئندہ بیان کروں گا۔